السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الناس انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دفعہ سورۃ الناس مکمل انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ لفظ بلفظ انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الناس مکیہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 6 آیات اور 1 رکوع ہیں، اور یہ سورۃ الناس جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الناس کے بارے میں، بلکہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب ایک دفعہ مختصر اور لفظ بلفظ انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ آتا ہے کہ بسم اللہ، یہاں اللہ کا نام باریک ہے کیونکہ پیچھے سے زیر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، را یہ تفخیم کیا جاتا ہے، یعنی موٹا پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور آگے ح اس کا اپنا آواز حلق سے ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یہاں قاف جو ہے یہ بھی تفخیم ہے، یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ قل اعوذ برب الناس، یہاں بھی را تفخیم ہے، موٹا پر کر کے پڑھا جائے گا، اور آگے نون پر چونکہ رنگ چینج ہو گیا ہے، لال رنگ جیسے آ گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ نون شد پر غنہ کیا جاتا ہے۔ تو غنہ کا معنی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر آواز کو ناک میں لے جانے کو کہتے ہیں غنہ۔ برب الناس ملک الناس، یہاں بھی اسی طرح ملک الناس الہ الناس۔ نون پر شد آ رہا ہے تو اس وجہ سے نون کا رنگ جو ہے وہ لال رنگ جیسے ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہاں غنہ کیا جاتا ہے۔ من شر یہاں بھی نون یہ اخفاء ہے کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد شین آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں اخفاء کیا جاتا ہے، اور اخفاء کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ آواز کو نون کو تھوڑی دیر کے لیے ناک کے اندر چھپانے کو کہتے ہیں۔ جیسے نہ کہ اس طرح پڑھا جائے کہ من شر، من نون ظاہر نہ کیا جائے بلکہ نون کو اخفاء کرنا ہوتا ہے، یعنی نون کو چھپا کر پڑھنا پڑتا ہے، تو پڑھا جائے گا من شر، اور را بھی جس پر را پر زیر آ گیا ہے تو اس وجہ سے را باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے برخلاف جیسے پیچھے ہم پڑھ کے گئے ہیں، را پر اگر زبر ہے، زبر کی صورت میں یا پیش کی صورت میں، دونوں جگہوں پر را تفخیم پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور راک پر اگر زیر ہے تو تب جا کے یہ بالکل باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ جیسے من شر الوسواس الخناس، خناس یہاں خا یہ بھی حرف تفخیم میں سے ہے، اور اس کے بعد جو نون پر شد آ گیا ہے تو اس وجہ سے یہاں بھی غنہ کیا جائے گا۔ خناس الذی یوسوس، الذی ذال کا نرمی سے آواز ہوتا ہے، نہ کہ زے جیسے آواز بالکل نہ نکالا جائے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس،
صدور الناس. صاد یہ بھی حروف مستعلیہ یعنی اس کو بھی تفخیم کر کے پڑھا جائے گا. صدور الناس. را پھر وہی زیر آ گیا ہے تو اس وجہ سے یہ باریک پڑھا جائے گا. اور یہاں نون پر پھر شد ہے تو اس وجہ سے یہاں بھی غنہ کیا جائے گا. فی صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ ہمارا ہر آئندہ آنے والا ویڈیو آپ کے سامنے فوراً آپ کے پاس پہنچ جائے. اور نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر آپ کے سامنے دوبارہ شو کیے جا رہے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.